शब क़द्र के आमाल की फ़जीलत क्या है? زمین محشر عظماست از این حال زمین لرزه به دلهاست چه شوریست چه غوغاست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کہ جو اب تقریباً تمام ہونے والا ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں ہمارا سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے اور ہمارا سونا عبادت قرار پاتا ہے۔ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس کے دن کو میری یاد سے غافل نہ ہونے دینا اور اس کی راتوں کو میری عبادت میں بسر کرنا۔ یقیناً یہ وہ مبارک ترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم خداوند عالم کا قرب حاصل کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر انجام دیں تو وہ خدا کے تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر جتنی فضیلتیں ماہ رمضان کی ہیں، یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی بے شمار فضیلتیں ہیں کہ جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں خداوند عالم جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ پس اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہ کرے کہ جن کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں جہنم کے دروازوں کو پروردگار بند کر دیتا ہے۔ دعا کیا کریں کہ پروردگار ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہ کرے کہ جن کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ اس کی طاق راتیں ہیں، جن کو ہم شب قدر کا نام دیتے ہیں۔ شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یقیناً یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں ہم اعمال انجام دیتے ہیں، جس میں 19 رمضان، 21 رمضان اور 23 رمضان المبارک ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری بہترین، جامع اور اکمل ترین کتاب کہ جو کتاب ہدایت بن کر نازل ہوئی، قرآن پاک، اس کا نزول شب 23 رمضان المبارک کو ہوا۔ ان راتوں کے اعمال کیا ہیں؟ یقیناً آپ کو مفاتیح الجنہ میں یہ اعمال بہت مفصل مل جائیں گے، لیکن آج میں آپ کو ان اعمال کی اور شب قدر کی فضیلت بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر میں جس نے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی وہ خدا کی بارگاہ میں محترم ہو گیا، اور اگر کسی شخص کے گناہ اس رات میں وہ بخشش نہ کروا سکا تو اسے آئندہ شب قدر کا انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر! اتنی عظیم رات، یہ بابرکت رات کیسے بنی؟ تو ایک مرتبہ سورہ قدر کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیے کہ جس میں پروردگار عالم یہ شان بیان کر رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے۔ اور اس کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں حضرت جبریل امی، روح الامی، صاحب امر کی خدمت میں آتے ہیں، خدا کا امر لے کر آتے ہیں۔ اور کیونکہ ہم وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ جن کا وارث، جن کا امام قائم ہے، پس اس صاحب امر کے پاس جبریل امی خدا کا امر لے کر آتے ہیں، اور اس امر کے ذریعے ہماری پورے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ ہمارے نصیب میں کتنا رزق ہے، بیماری کیا ہے، صحتیابی کیا ہے، جو کچھ ہماری تقدیر ہے وہ اس رات میں صاحب امر کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اور سورہ قدر کہتی ہے بے شک یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی والی ہے۔ تو اس رات کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اس رات میں صاحب امر کے پاس خدا کا امر آتا ہے، خدا کی مرضی آتی ہے۔ تو اس رات میں گڑ گڑا کر اپنی تقدیروں کے سنورنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں جھولیوں کو پھیلائیے اور
اپنے وقت کے امام کی خدمت میں، صاحب امر کی خدمت میں استغاثہ کیجیے کہ مولا ہم جانتے ہیں کہ آج کی رات پروردگار عالم ہماری تقدیروں کو بدلنے والا ہے، بس آج کی رات مولا اگر ہماری تقدیر میں اور کچھ نہ لکھا ہو تو فقط آپ کا غلام بننے کی توفیق ضرور عطا ہو جائے۔ مولا آج کی شب میں، شب قدر میں ہم اور کچھ نہیں مانگتے، ہم کسی چیز کی دعا نہیں کرتے، کیونکہ آپ صاحب امر ہیں، آپ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں، تو مولا بس آپ سے فقط ایک دعا کرتے ہیں، اس شب قدر کے صدقے میں پروردگار عالم جلد سے جلد صاحب امر کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارا شمار امام کے ناصرین و مددگار میں فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔